الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے دو چیزیں بالخصوص عطا فرمائی ہیں. ایک ذات رسول ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس امت کے لیے ایک تحفہ ہے سنتوں کے اعتبار سے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل کے اعتبار سے اور اوصاف حمیدہ کے اعتبار سے. اور دوسری چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید فرمائی ہے وہ ہے قرآن مجید کی. قرآن پیغمبر کی تعریف کرتا ہے، تعارف کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف وہ نبی علیہ السلام کی ذات کے امتیاز اور فرق کو بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا: ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم اس کے اوپر کاربند رہو گے اور پابندی کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں لازم پکڑو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیزیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہیں، فرمایا کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، دوسرے پیغمبر کی سنت ہے. ان دونوں چیزوں کو نبی علیہ السلام نے لازم کر دیا ہے. اگر کسی شخص کی زندگی سے اللہ کا کتاب نکل جاتا ہے وہ راہ راست پر نہیں رہے گا. اگر کسی شخص کی زندگی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نکل جائے تو یہ شخص کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہدایت پر نہیں ہے، یہ زیغ و ضلال کی طرف چلا گیا ہے، یہ گمراہی کے اندر پڑ گیا ہے. سورۃ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں ذکر فرمائی ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. احزاب کا جو موقع تھا وہ بڑا سخت موقع تھا اور بہت بڑی لشکر کا سامنا تھا، اور انہوں نے مدینے کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا مشرکین نے، اور ساتھ میں مدینے کے منافقین نے بھی ان کا دامن پکڑا. وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فضل سے اور اپنی مدد اور نصرت سے مسلمانوں کی جو تائید فرمائی اس سے وہ بادل چھٹ گئے، جس کا خوف اور گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے دل وہ ان کے گلے میں آ گئے تھے. انسان کے اوپر غم ہو اور بہت بڑی پریشانی اور صدمے کا شکار ہو جاتا ہے، پھر جب اس کا دل دھڑکتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی یہ اچھل کر باہر آ جائے گا. اللہ رب العزت نے لوگوں کی وہی کیفیت بیان کی ہے.
وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، وہ اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرنے لگے جن کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا. اور دوسری طرف صحابہ کی جماعت تھی تو وہ تو تن من کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے. خندقیں کھودی گئی، کھانے کو ملتا یا نہیں ملتا، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. اس وقت بھی یہ ایک مرحلہ تھا، یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان مراحل کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ مراحل تمہاری زندگی میں آتے رہیں گے، تاکہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ دنیا کو دکھا کے رہیں گے کہ کون سچے ہے اپنے ایمان کے دعوے میں اور کون جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جو جھوٹ موٹ کا ایمان لانے والا ہوگا وہ پیچھے ہٹ جائے گا. احد کے موقع پر ایسا ہی ہوا تھا، منافقین مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جب حالات کی نزاکت اور سختی کو دیکھا وہیں سے واپس ہو گئے. اللہ نے دکھانا تھا دنیا کو اور بتانا تھا کہ ان کا ایمان کس درجے کا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور تو وہ بڑا سخت دور تھا، بڑی مشکلات والا دور تھا. جیسے ہی کسی سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی شریعت کے خلاف کوئی حکم، اس سے کوئی فعل صادر ہوا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہی نازل ہوتی اور تا قیامت وہ وہی پڑھی جاتی تھی. یہ بڑا سخت مرحلہ تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو ان کے سوالات کے جوابات دیے، اور اس میں ایک شخص تھا وہ ناسمجھ تھا. پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں تم پوچھنا چاہو پوچھ لو مجھ سے، میں یہاں کھڑا ہوں، میں تمہیں جواب دوں گا. ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرے باپ کا نام کیا ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو محسوس کیا اور گھٹنوں کے بل کڑے ہو کے کہنے لگے کہ رضیت باللہ ربا، ہم اس بات پر راضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور ہم اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ اسلام ہی ہمارا دین ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی رسالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا. تو مختلف مراحل ہوتے تھے اور بڑے مشکل دور ہوتے تھے. کوئی بھی ایسی بات ہوتی وہ دین کے اساس اور بنیاد کے اندر شامل ہو جاتا اور لوگوں کی تربیت کا ایک حصہ بن جاتا. تو سورۃ احزاب وہ موقع ہے جس میں صحابہ کرام نے خندقیں کھودی اور اپنی دفاعی حصار بنایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، مسلمانوں کو تاکید کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی ذات کے اندر ایک بہترین طرز زندگی موجود ہے. یہ اللہ نے لازم کر دیا ہے، یہ شرط ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کس آدمی کے لیے؟ اس شخص کے لیے بھی یہ شرط ہے جو اللہ رب العزت سے کچھ پانے کی امید رکھتا ہو، جس کے دل میں یہ خواہش ہو، یہ امید اور یہ چاہت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے اس کو کچھ مل جائے. اور وہ کچھ کیا ہوگا؟ اللہ کی مغفرت ہی ہوگی، اللہ کی رضا اور مغفرت. اور جس کو اللہ کی مغفرت مل گئی اسے اور کیا چاہیے پھر؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آخرت کا اور اللہ کی ذات کا خوف رکھتا ہے اپنے دل کے اندر. ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے وہ ہمیشہ اس کے دل کے اندر ایک دڑکا تو لگا رہتا ہے کہ اس کی ایمان کی حالت کیا ہوگی، اس کے اعمال کی حالت کیا ہوگی.
اللہ کو اس کا ایمان قبول ہے یا نہیں ہے نہیں پتا، ایک خوف کا عالم ہے، اور جو دنیا میں اس خوف کے ساتھ جیا، اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، اس کو میں اپنا دوست بنا لوں گا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو آنے والے حالات کا کوئی خوف ہوگا اس کو، اور نہ گزری ہوئی زندگی کے اوپر کوئی غم ہوگا۔ انسان کے دل میں ہمیشہ سے ایک چیز کی امید اور حسرت ہمیشہ رہنی چاہیے۔ یہ خوف بھی مبارک ہے، بابرکت خوف ہے کہ ایک انسان کے دل میں یہ موجود ہو، اور وہ سوچتا ہو اپنے شب و روز میں، اپنے معمولات میں کبھی اس کو خیال آ جاتا ہے کہ میرا ایمان کیا ہے، میرے اعمال کیا ہے۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پہلے ہی اعلان کر دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم ہی ہو اللہ کے محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے تمہارے رب کی رضا کی، تمہیں ضرورت ہے کہ تجھے تیری رب کی مغفرت مل جائے، تجھے ضرورت ہے کہ تو جنت کا مستحق بن جائے، ورنہ جہنم کی برداشت نہیں ہے تجھے۔ انتم الفقراء، وہ بادشاہ ہے، وہ تقسیم کر رہا ہے، جیسے تم مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ ایک چیز میں بہت غور سے اس بارے میں سوچتا ہوں، اگر ایک شخص اپنے ایمان کے لیے اور نیک اعمال کے لیے فکر مند ہوگا، اور وہ ہمیشہ سے جب بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتا ہو اپنی ایمان کی خیریت کے لیے اور اپنی سلامتی ایمان کے لیے اور اپنے اعمال کی قبولیت کی دعائیں مانگتا رہتا ہو، تو اسی فکر کے ساتھ اس نے اس احتیاج کو سمجھا ہے، اس ضرورت کو سمجھا ہے جو ضرورت اللہ انسان کو سمجھا رہا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، وہ بادشاہ ہے، تم مانگو وہ اللہ عطا کرے گا، تم نہیں مانگو گے اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ نہیں پڑی ہے کہ ہم تمہیں زبردستی دے دیں گے۔ تمہیں ایمان کی فکر نہیں ہے اللہ تجھے ایمان ٹھوس دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہیں نیک اعمال کی فکر نہیں ہے اور اللہ تمہیں نیک اعمال کو زبردستی کرنے کو کہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو، کیونکہ اضطراری ایمان اللہ نے نہیں دیا ہے، ایمان اللہ نے اختیاری بنایا ہے۔ انسان کو عمل بھی اختیار کے حدود میں دیے ہیں۔ اگر یہ اجبار کے ساتھ ہوتا تو پھر انسانوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اجباری عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، اضطراری کیفیت کے، فرشتوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، کوئی اور داعیہ ہی نہیں ہے، کوئی اور کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں ہے، بس فرشتے اللہ ہی کی عبادت کرتے، وہ پیدا ہی اسی چیز کے لیے ہوئے ہیں۔ لہذا اضطراری عبادت ہے، اضطراری عبادت کا کوئی جزا نہیں ہے۔ اختیاری عبادت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی۔ کسی فرشتے کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے، انسان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ یہ اختیاری عبادت ہے۔ تم اللہ سے چاہو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں راستے دے دوں گا، بنا دوں گا۔ اکثر ہم سنتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے، اس میں بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق توفیق کس چیز کو کہتے ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی بندش نہیں ہے، وہ جیل میں نہیں ہے، آزاد ہے، اپنی مرضی سے گھر میں جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، اور جب اس کو کہا جائے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہتا ہے جب اللہ توفیق دے گا تو میں پڑھوں گا۔ توفیق اور کیا ہے؟ یہی تو توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں رکھی، تم کسی کے پابند نہیں ہو، کسی کے غلام نہیں ہو، تم جیل میں نہیں ہو، تم اپنی مرضی سے گھر میں آتے جاتے ہو، اور اس کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ اللہ تمہیں توفیق دے۔ توفیق کوئی چڑی کا نام نہیں ہے، یہ کوئی پرندہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کے اندر گھس جائے گا، توفیق مل گئی اب یہ سب کچھ کرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ توفیق حالات کے موافق ہونے کو کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کرنا چاہیں اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں توفیق۔
یہی توفیق ہے، کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کچھ نصیحت کیجئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ نے بڑی نصیحتیں فرمائی۔ آخر میں جب اٹھ کے جانے لگا تو کہا کہ حضرت کچھ اپنے سینے میں سے مجھے دے دیجئے، کچھ اپنے سینے میں سے مجھے دے دیجئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ نے فرمایا کہ سینے میں سے کیا دے دوں؟ بلغم ہوگی، بلغم نکال کے دے دوں کیا؟ میرے سینے میں تو وہی ہے، اور جس چیز کو تم سمجھنا چاہتے ہو وہ نصیحت ہے، وہ سب میں نے تمہیں کہہ دی ہے۔ جو کرنے کی باتیں تھی، جو سمجھنے کی باتیں تھی، جو عمل کی باتیں تھی، وہ سب میں نے بتا دیا۔ اب ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ تمہارا سینہ میرے سینے کے ساتھ مل جائے اور اس میں سے کوئی انفراریڈ کے ذریعے سے کوئی چیز نکل کے تمہارے سینے میں داخل ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ایک تو آج کل خواہشات کی اتباع کا بڑا زور و شور ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی ذات میں ایک مکمل دین لیے پھرتا ہے، کوئی کسی کا محتاج ہی نہیں ہوتا ہے، اور کوئی یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھنا ہے تو میں کسی اور سے جا کے سمجھ لوں۔ ہر آدمی علامہ بنا ہوا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ٹاک شو سے دین سیکھ رہا ہے، اور پھر اختلاف بھی کرتا ہے۔ اختلاف کس سے کرتا ہے؟ علماء سے اختلاف کرتا ہے۔ یہ ہوائے نفس ہے، اتباع نفس ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتباع نفس ہوگا تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اپنے خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع بناؤ گے تب جا کے تیرا ایمان مکمل ہوگا، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کسی کو زبردستی نہیں دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ اعلان کرتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم کسی چیز کو چاہو ہی نہیں اور ہم تمہارے اوپر ڈال دیں اس کو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم فکر کرو گے، تم دعائیں مانگو گے، تب اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ سورۃ احزاب ہی کے آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ایک شخص پریشان ہو کسی بھی حوالے سے، دین کے حوالے سے پریشان ہو یا دنیا کے حوالے سے پریشان ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے عجز و انکساری کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، میں تمہارے لیے راستہ آسان کر دوں گا۔ لیکن پھر بھی پہلی حرکت انسان کی طرف سے شرط قرار دی گئی ہے، جاہدوا فینا، تم جدوجہد کرو گے، تم کوشش کرو گے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا جو تمہاری سوچ سے بھی بالا تر ہوگی، تم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ انسان محدود ہے، ذہن کے اعتبار سے بھی محدود ہے، علم کے اعتبار سے بھی محدود ہے۔ یہ جتنا سوچ سکتا ہے یہ ایک دائرے کے اندر سوچ سکتا ہے، دائرے سے باہر نہیں سوچ سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو احکامات دیے ہیں وہ بھی ایسے احکامات دیے ہیں جو انسان کے کرنے کے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ فرماتے ہم نے تمہیں جو جو کہا ہے کرنے کو، جو ہم نے تمہیں کہا ہے، جو چیزیں ہم نے تم پر لازم کی ہے اور ہم نے تمہیں مجبور کیا ہے ان اعمال کے لیے، اور وہ مجبوری حسی طور پر ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص جب اپنی عاقبت اور اپنے انجام کے لیے فکر مند ہوتا ہے تو وہ خود کو مجبور سمجھتا ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن جب بھی ہوگا اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گے، اس کے گردن میں توق پڑا ہوا ہوگا کیونکہ قید خانے میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ محسوس تو نہیں ہے، غیر محسوس ہے، لیکن ایسا ہے کہ ایک شخص اپنے انجام کی فکر میں خود کو اتنا مجبور سمجھتا ہے جیسے کہ جیل کے اندر موجود ایک قیدی خود کو مجبور سمجھتا ہے اور خود کو احکامات کا پابند سمجھتا ہے۔
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہم نے تمہیں وہی کچھ کرنے کو کہا ہے جو تم کر سکتے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دین کے کسی حصے میں اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ تم آسمان کو ہاتھ لگا کے آؤ گے، تم کسی فرشتے کے ساتھ مل کے آؤ گے، یا کوئی ایسا عمل کر لو گے جو تمہارے بس میں نہ ہو، دین میں شریعت کے اندر ایسا ایک بھی عمل نہیں ہے، ایک بھی چیز نہیں ہے۔ نماز کا حکم لے لیجئے، انسان نماز کا پابند ہے جب مکلف ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے۔ ایک شخص ہو بیماری کی وجہ سے وہ جماعت میں شریک نہیں ہو سکا، اکیلے نماز پڑھ لو۔ ایک شخص ہے وضو نہیں کر سکتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کہا تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ دوسرا آدمی ہے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے، اور اس کو شریعت کہتی ہے کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، کسی چیز کا سہارا لے کے ٹیک لگا کے نماز پڑھ لو، اس حال میں بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ایسی حالت ہو گئی کہ ایک شخص بے ہوش ہو جائے اور 5 نمازیں اس کی نکل جائے، شریعت کہتی ہے اب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑ دے، اب تو نہیں پڑھ سکتا ہے، حکم اٹھا لیا۔ اگر یہ شریعت کسی ظالم جابر شخص کی بنائی ہوئی ہوتی، اسے کیا فرق پڑتا کہ یہ کس حال میں پڑھ سکتا ہے، کس حال میں نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب کرسیوں کا رواج بہت زور پکڑ رہا ہے، جس مسجد میں داخل ہو جائے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی ہوٹل ہے، اتنی کرسیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنی کرسیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ کرسی میں بیٹھ کر صرف وہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے جو زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہو، وہ آدمی کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک شخص سہولت کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اسے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کرسی رکھی ہے صف کے بیچ میں، اب جب قیام کی حالت میں ہی یہ کھڑا ہو جاتا ہے، امام قیام کی حالت میں یہ بھی پیچھے کھڑا ہوا۔ بھائی جب تم کھڑے ہو گئے تم نے تو پورے صف کی ترتیب خراب کر دی۔ جو کرسی پر بیٹھ کر تم نماز اس لیے پڑھ رہے ہو کہ تم سجدہ نہیں کر سکتے، جب سجدہ نہیں کر سکتے قیام ساقط ہو چکا ہے، لہذا اب خواہ میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کھڑے ہوں گے تو صف میں آگے پیچھے ہو جائے گا، اور صفوں کی ترتیب رکھنا واجب ہے، یہ تو لازم ہے، دین کا حصہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَتُسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دین سے موڑ دے گا اگر تم صف کا خیال نہیں رکھو گے۔ یہ کوئی عام سا اعلان نہیں ہوتا ہے کہ امام کھڑا ہو اور وہ اعلان کر دیتے ہیں صف سیدھی کر لیں، سنی انسنی کر دیں، نہیں، صفوں کا اہتمام ضروری ہے، اہتمام ضروری ہے صفوں کا۔ تو یہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ بعض دفعہ کوئی شخص ایسا بھی کہتا ہے کہ وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، ٹانگیں قبلے کی طرف کر کے لیکن زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھو، کیونکہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں تذلل اور انکساری زیادہ ہے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے، اور اللہ نے تیرے اوپر ایک کیفیت ڈال دی ہے تو تمہیں اللہ اسی کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے سامنے بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شخص بیماری ہو یا کچھ بھی ہو کہے کہ نہیں میں تو کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھوں، کس کو بہادری دکھا رہا ہے؟ اللہ کو دکھا رہا ہے۔ اللہ نے تجھے بیماری دی ہے، اب بیماری کی کیفیت میں تم جس طرح سے پڑھ سکتے اسی حالت میں پڑھو، کیونکہ اللہ کو یہی مرضی ہے، اللہ کو یہی پسند ہے کہ تم اس حال میں پڑھ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالی تقسیم کرنے والے ہیں، بادشاہ ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تمہاری عبادت کی، تمہاری بندگی کرنے کی، اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک حدیث میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان اولین و آخرین جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب متقی و پرہیزگار ہو جائیں، ایسے متقی و پرہیزگار ہو کہ ایک آدمی کے دل کی طرح
اور یہ سب اللہ کی بندگی اور عبادت میں مشغول ہو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی عبادت سے اللہ کی شان اتنی نہیں بڑھا سکتے جتنے ایک مچھر کا پر ہے. تیری عبادت کا تیرے رب کے اوپر کیا اثر ہے؟ کچھ بھی اثر نہیں ہے. تم کس لیے کر رہے ہو؟ اپنے لیے کر رہے ہو. ان احسنتم لانفسکم، اگر تم کچھ اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. وان نسأتم فلھا، اور اگر تم نے برا کیا تو اس کا جواب بھی تمہیں ہی دینا پڑے گا. اپنے لیے کر رہے ہو. انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو، تم ضرورت مند ہو. اس بات کے بھی ضرورت مند ہو کہ تم اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اللہ کی بندگی اور عبادت کرو، یہ بھی تمہاری ضرورت ہے. اور تم اپنی عبادت کی قبولیت کی دعا مانگو، یہ بھی تمہاری ضرورت ہے. کیونکہ اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کوئی بھی عمل قبول نہ کرے اور کہے کہ میں نہیں قبول کرتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بعض لوگوں کے اعمال کی نشاندہی فرمائی. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، دنیا میں وہ اپنی جان دے چکا ہوگا اللہ کے راستے میں. اللہ اس سے پوچھیں گے بتا تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب تیرے دین کے خاطر لڑتا رہا یہاں تک کہ جان دے دی. اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے. اللہ فرمائیں گے تو اس لیے لڑا تھا کہ تاکہ تم بڑے بہادر کہلاؤ، یا کسی اور مقصد کے پیش نظر تم لڑے تھے، وہ تم کہلائے گئے. لہذا اب تیرے اس عمل کا میرے پاس کوئی صلہ نہیں ہے. اللہ کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے. اللہ کم پہ راضی نہیں ہے. وہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن مطالبہ پورے کا ہے، پورے کے پورے دین کا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر چلو، تاکہ وہ تمہیں وہ کم والی چیز تمہیں نصیب ہو جو اللہ کو پسند آ جائے. بنی اسرائیل کی ایک عورت کا کہا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی، بدکار عورت تھی. وہ راستے میں جاتے ہوئے اس نے ایک کتے کو دیکھا جو کنویں کے کنارے پر کھڑا تھا اور پیاس سے تڑپ رہا تھا. اس کو خیال آیا کہ اس کو پیاس لگی ہے، لہذا میں اس کو پانی پلا دیتی ہوں. آس پاس دیکھا کوئی چیز تھی نہیں جس کے ذریعے سے وہ کنویں میں سے پانی نکال سکے. تو اس نے اپنا موزہ جو پہنا ہوا تھا چمڑے کا موزہ اس کو نکالا اور کسی طرح سے اس کو کنویں میں ڈالا اور جو پانی نکال سکی وہ نکال کے کتے کو پلایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس عورت کی مغفرت کر دی. وہ توڑے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی. میں کہتا ہوں یہ زیادہ اس لیے کرنا ضروری ہے، نمازیں 5 وقت پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک وہ رکعت بھی مل جائے جو اللہ کو پسند آ جائے. زکات دینی ہے، نفلی صدقات بھی دینے ہیں تاکہ وہ 1 روپے مل جائے، وہ 1 روپے ہمارے ہاتھ سے اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو جو اللہ کو پسند آ جائے. تو لاکھوں کروڑوں نہیں چاہیے، لیکن وہ 1 روپے وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی ہوگا کہ کرتے جاؤ کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو جائے گا، کوئی تو ایسا عمل مل جائے گا. ایک شخص اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے اپنا مال خرچ کیا، جہاں کہیں پر بھی میں نے دیکھا خرچ کرنے کی ضرورت ہے میں نے ہاتھ نہیں روکا، میں مسلسل خرچ کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تم اس لیے خرچ کر رہے تھے تاکہ تم سخی کہلاؤ، تمہاری واہ واہی ہو، وہ تمہیں کہا گیا، لہذا اب تیرے اس عمل کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی صلہ نہیں ہے. ایک شخص ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہوگا، اللہ اس سے پوچھیں گے بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا سیکھا اور میں پڑھتا رہا، دن میں بھی پڑھتا رہا رات میں بھی پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اسی حال میں تیرے سامنے پیش کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم تو اس لیے پڑھتے رہے کہ تاکہ تم بڑے نیک کہلاؤ، بڑے قرآن خوان کہلاؤ کہ قرآن مجید پڑھتا ہے، وہ تمہیں کہا گیا، اب تیرے اس عمل کا کوئی صلہ نہیں ہے. اللہ محتاج ہوتا تو کہتا کہ چلو تم جو بھی لائے ہو مجھے دے دو، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ، تمہیں ضرورت ہے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ وہ ذات ہے، اللہ کی شان وہ ہے کہ جو تجھ سے پہلے بھی کامل تھا، ان تمام تعریفوں کے ساتھ، ان تمام صفات کے ساتھ تھا،
جن صفات کے ساتھ اب ہے، اور جب تم نہیں ہوگے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر صفات کے ساتھ ہوگا جن صفات کے ساتھ وہ اب ہے۔ واللہ والغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے پرواہ ذات ہے، الحمید ستود صفات ہے، وہ کسی کی تعریف کے بھی محتاج نہیں ہے۔ تو ایک وہ شخص ہے، دوسرا شخص وہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے انسان یہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، ایسا ہو کہ کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ بچے، سب کے سب اللہ کی نافرمانیوں میں غرق ہو اور ساری دنیا کے انسان ہو، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کی نافرمانی اللہ کی ذات اور صفات میں اتنی کمی نہیں لا سکتے ہیں جتنا کہ ایک مچھر کا پر ہوتا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اے پیغمبر آپ انہیں کہہ دیجئے آپ ہی کی اطاعت میں جنت ہے، آپ ہی کی اطاعت میں اللہ کی رضا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اگر تمہیں اپنے انجام کی فکر ہے، تمہیں اپنے عاقبت کی فکر ہے تو پھر اللہ کے رسول کی اتباع کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرو۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تمہیں آخرت کا خوف ہو، آخرت کے خوف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرو، اپنے خواہشات کی اتباع نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف ہے تو کہا کہ پیغمبر کی اتباع کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے تیری اتباع کرے، یحببکم اللہ، اگر تم چاہو کہ اللہ تمہیں پسند کرے، اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ تم سے محبت ایسے کریں گے کہ تم پیغمبر کی اطاعت کرو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے بھول چوک اللہ معاف کر دے گا۔ پیغمبر کے خصائل اور اوصاف حمیدہ ایسے ہیں کہ جب کافر اور مشرک دیکھتے ہیں تو وہ بھی انگشت بدندان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اپنا نام حسین ابن سلام تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام عبداللہ رکھ دیا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جو ضرورت مند ہو، وصلوا الارحام، رشتہ داریاں نبھائے رکھو، وصلوا والناس نیام، نماز پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہو اس وقت نماز پڑھو، تدخلوا الجنة بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کوئی چیز تمہیں روکے گی نہیں جنت میں داخل ہونے سے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ فرماتے جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور سنا، میں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ جو پڑھتے ہیں پیغمبر کے اوصاف جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، ایسے ہی وہ پیغمبر کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے، اپنی انا پرستی کی وجہ سے وہ حق بات کو چھپا رہے ہیں، دبا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو، یہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، باوجود سب کچھ جاننے کے، باوجود سب کچھ سمجھنے کے، لیکن پھر بھی وہ حق بات چھپاتے ہیں، واضح نہیں کرتے، ورنہ انہیں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، فرستادہ ہے۔
اور یہ وہ تمام تر اوصاف ہے اور تمام تر اخلاق حمیدہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے آخرت کی فکر ہے تو پھر پیغمبر کی زندگی سیکھ لو. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ تمہیں گمراہی سے بچنے کا طریقہ بتاؤں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس کے اوپر قائم رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا کتاب ہے اور دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام تر طاعات اور حسنات قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دین پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام تر لغزشیں تمام تر خطائیں معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری جملہ نیکیاں اور جملہ حسنات قبول فرمائے. اللہ رب العزت دین اور دنیا دونوں کی آسانیاں نصیب فرمائے. دین کے اتباع کی آسانیاں اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. ہر طرح کی مشکلات سے اور ناگفتبہ احوال سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کی خزانوں سے سب کی مدد فرمائے. جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام تر بیماران کو صحت کاملہ و شفاء عاجل نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے امراض اور اسقام کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی خیر اور عافیت نصیب فرمائے. ہمارے محترم اور مخدوم حضرت مولانا حافظ محمد انور شاہ صاحب سلمہ ان کی طبیعت علیل ہے، ان کے لیے خصوصی دعائیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام تر عوارض دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عاجل نصیب فرمائے. اور جو ان کے گلے کی تکلیف ہے اللہ تبارک و تعالی تمام تر تکلیفیں دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آسانیاں نصیب فرمائے. انسان کی خیال اور سوچ میں مشکل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی مشکلات ہیں حل فرما. یا اللہ آسانیاں نصیب فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.